السلام علیکم کانو صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسلامی، سماجی اور اخلاقی نقطہ نظر سے شادی کی کیا اہمیت ہے؟ شادی کرنی کیوں ضروری ہے؟ برائے کرم اس کے متعلق آپ آغاز میں تفصیل سے اگر روشنی ڈال دیں تو۔ جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہیں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی۔ اسلامی شریعت یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو حکم دیتا ہے وہ ان چاروں میں سے کسی استعداد کی نشو و نما اور ترقی کے لیے دیتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وہ دراصل ایسی بات سے منع کیا جاتا ہے جو انسان کی ان چاروں استعدادوں میں سے کسی استعداد کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اب بعض اقوام میں اور بعض طبقات میں یہ خیال ہے کہ انسان کو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہی نہیں چاہیے، اسے وہ انسان کا کمال سمجھتے ہیں۔ تو اسلام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعداد دی ہے ان پہ پابندی تو عائد کرتا ہے، ان کو ختم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، ورنہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض وارد ہوگا کہ اس نے انسان کو جنسی استعداد بخشی اور گویا اس نے ایک ناجائز کام کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو جو خدا تعالیٰ نے جنسی صلاحیت بخشی ہے، جنسی جذبات بخشے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، لیکن پورا کرنے کے لیے بعض قواعد و ضوابط کے اندر رہنا ہے۔ مثلا انسان کو خدا تعالیٰ نے بھوک لگائی کھانا کھانے کی، یہ نہیں فرمایا کہ کھانا کھانا ہی نہیں، فرمایا کھانا تو کھانا ہے مگر فلاں فلاں چیز کھانی ہے، فلاں فلاں چیز نہیں کھانی۔ حلال کی چیز کھانی ہے، کسی کا مال لے کر نہیں کھانا۔ تو اس قسم کے قواعد و ضوابط بیان فرمائے۔ تو اسی طرح اسلام نے انسان کو یعنی مرد کو، عورت کو اس کے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، پابندیاں لگائیں کہ اس طریق پہ تم نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اس موقع پہ کرنا ہے، ان سے تم نے رشتہ کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا، اور پھر اس کے آگے مقاصد بیان فرمائے۔ اور عجیب بات ہے، میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ افراد، وہ معاشرے جو جنسی جذبات کی تسکین کے سلسلے میں اسلام کی عائد کردہ پابندیاں اور اس کے قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں جی چاہا جنسی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، وہ جہاں دیگر بہت سی خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی ان معاشروں میں، ان طبقات میں سوزاک، آتشک اور ایڈز جیسی مہلک اور خطرناک بیماریاں ان میں رواج پا جاتی ہیں۔ تو وہ طبقات اور وہ افراد جو جنسی معاملات میں اسلام کے احکام اور اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ان تینوں قسم کی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب امتیاز پیدا کیا ہے اسلام کی خوبی کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کا مقصود کیا ہو؟ فرمایا محسنین غیر مصافحین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت قرآنی کے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تا تم تقوی اور پرہیزگاری کے کلے میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا ہی تمہارا مطلب،
اور محسنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں، ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ چنانچہ اسی مضمون پر حاشیہ تحریر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، واضح ہو کہ احسان کا لفظ حسن سے مشتق ہے۔ یہ حسن ہے سین نون نہیں بلکہ ہے سواد نون ہے، اور حسن کلا کو کہتے ہیں، اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان عفت کے کلے میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے، اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے۔ بس گویا نکاح ہر ایک پہلو سے کلے کا حکم رکھتا ہے۔ یہ مضمون حضور نے اپنی کتاب آریہ دھرم میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک ایک اور مقام پہ اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے، فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاشرے میں سے، تمہارے اقوام میں سے تمہارے ہی جیسے جذبات اور خواہشات رکھنے والے ساتھی پیدا کیے، یعنی خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند۔ فرمایا اس کا مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی آپس میں نکاح کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون اور آرام کا موجب بنے۔ انسان فطرتاً طبعاً تنہائی میں ساتھی اور غم گسار چاہتا ہے، تو فرمایا کہ پریشانی کے حالات میں تنہائی میں ساتھ مہیا کرنا یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان آپس میں ذہنی آہنگی اور مطابقت ہونی چاہیے، اور باہم محبت کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور پھر باہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بخشش اور رحمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ یہ فوائد ہیں جو شادی کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو نصیب ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی ایک بڑی بنیادی خواہش نیک نسل کا حصول ہے۔ اگر شادی کو اسلام منع کر دیتا کہ شادی کرنی جائز نہیں ہے، شادی نہ کرنا بڑی نیکی اور کمال ہے، تو آئندہ دنیا میں نسل انسانی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ بعض اوقات یا تو جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان جملہ فوائد کے حصول کے لیے جو میں نے اشارتاً ذکر کیے، اس کے لیے حکم دیا کہ ان قواعد کے مطابق ان ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں پرو لو۔ جی ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔